اس طرح یہ واقعات سنا کر ان کے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہیے. یہ نمبر 5 ہے. نمبر 6 بچوں کو یہ بتانا چاہیے ان ذالک من عزم الامور. بچوں کو بتانا چاہیے کہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی آسان لوگوں کا کام نہیں ہے, چھچورے لوگوں کا کام نہیں ہے. صبر کرنا بڑے سنجیدہ لوگوں کا, باعزم لوگوں کا, باہمت لوگوں کا کام ہے. نمبر 6 بچوں کو یہ بتانا چاہیے ولا تصعر خدک للناس. آدم بیزار نہ بنو, لوگوں سے دور نہ رہو, لوگوں سے کنی کترا کر جینا یہ اچھی عادت نہیں ہے. بعض ہوتے ہیں کہ اپر کلاس کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہت ٹپ ٹاپ رکھتے ہیں, لوگوں سے دور رکھتے ہیں, کم بات کرتے ہیں, کم مسکراتے ہیں. یوں اے سی کار سے آئے, اترے, کلاس چلے گئے, پھر کلاس سے واپس گئے تو اے سی کار میں بیٹھ گئے, اپنے گھر چلے گئے, نہ کسی کا فون انٹرٹین کرتے, نہ کسی دوست کو آنے دیتے, نہ کسی دوست کے پاس وہ جاتے ہیں. بعض بچوں کے اندر یہ مزاج جو پیدا کر دیا جاتا ہے, اس مزاج کو دور کرنا چاہیے اور بچوں کو سوشل بنانا چاہیے, ایکسٹروورٹ بنانا چاہیے, ملنسار بنانا چاہیے. لوگوں سے ملاقات کریں, لوگوں سے بات کریں. یہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ بچوں کو گھر میں کوئی مہمان آئے تو بچوں کا بڑے ادب کے ساتھ تعارف کرانا چاہیے. یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے, اس کی یہ صلاحیت ہے, اس کی یہ خوبی ہے, تعارف ہم کرائیں. پھر جب بچوں میں تھوڑی سی ہمت ہوگی تو وہ خود سامنے والے کا تعارف پوچھیں گے, انکل آپ کون ہیں, انکل آپ کیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے بچوں کو ہم جو ہے ملنسار بنائیں اور لوگوں کو آدم بیزار نہ بننے دیں. اس طرح کا مزاج ان کا پیدا کرنا چاہیے. نمبر 6 اخلاقیات, عقیدہ, عمل, دعوت کے بعد بنیادی اخلاق میں صبر, اس کے بعد عام انسانی اخلاق کا ذکر فرمایا. یہ ترتیب غور کرنے کی ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ بچوں کی اٹھان ہونی چاہیے, کس طرح ان کی تربیت ہونی چاہیے. اس کے بعد فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر چال تمہاری اکڑ کی چال نہ ہو. انسان جو چلتا ہے اس کی چال سے پہچان لیا جا سکتا ہے اس کا مزاج کیا ہے. شریف مزاج کا آدمی, اس کی چال الگ ہوتی ہے. متکبر آدمی چلتا ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے. پیسے والا چلتا ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے, اور ایک سیاستدان چلتا ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے. صوفی منچ قسم کا آدمی چلتا ہے تو اس کی چال الگ ہوتی ہے. اللہ والی چلتا ہے تو اس کی چال سے معلوم ہوتا ہے. تو بچوں کو بتانا چاہیے کہ زمین میں اکڑ کر چلنا, سینہ تان کر چلنا, کبر اور غرور, اور چلتے ہوئے زمین کو ٹھوکر مارتے ہوئے چلنا, یہ ساری جو عادتیں بچپن سے بعض بچوں کے اندر پڑ جاتی ہیں, یہ عادت نکالنی چاہیے اور ان کے اندر سمپلسٹی اور ہمبلنس اور جینٹلنس اور نرمی اور رافت ان کے مزاج میں پیدا, اور انہیں بتائیں چلیں تو زمین میں نرم چال چلو, اس لیے کہ جو لوگ اکڑ کر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخورا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خود پسند لوگوں کو جو شیخی بگارتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. بس بچے ہوتے ہیں کہ ہم یہی کھانا کھاتے ہیں, ہمارے گھر میں یہی برانڈ کا جو لیا جاتا ہے, ہم فلاں ریلائنس فریش سے ترکاری خریدتے ہیں, ہم فلاں سینٹرل مال ہی سے کپڑے خریدا کرتے ہیں, یا پھر ہم کڈس کیمپ ہی کے کپڑے پہنتے ہیں. بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے, بنا بھی دیتے ہیں, ماں باپ بھی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہاں لیتے ہو, شیواجی نگر میں لیتے ہو, ارے ہم تو وہاں نہیں لیتے. تم فلاں ہوٹل میں کھاتے ہو, نہیں ہم تو وہاں نہیں کھاتے, جب بھی کھاتے ہیں تو تاج ریسیڈنسی میں جا کر کھاتے ہیں. بچوں کا یہ جو مزاج بنتا ہے, فخر کرنا, افتخار کرنا, قرآن کہتا ہے کہ بچوں کو یہ مزاج پیدا نہ کرو, اور ان کے اندر اخلاقیات میں سے ایک اخلاق یہ بھی پیدا کرو, سادگی پیدا ہو, وہ افتخار نہ کریں, وہ فخر نہ جتائیں, وہ شان و شوکت کرنے والے نہ بنیں. اس کے بعد فرمایا بچوں کو جو ہم تربیت کریں گے ان میں سے وقصد فی مشی کا واغضض من صوتی کا. بچوں سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اعتدال کی راہ اپنائیں, نہ بہت زیادہ فقیر اور لاغر بن جائیں, نہ بہت زیادہ اکڑنے والے بنے. اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم دینا, اور انہیں بتانا کہ اپنی آواز کو پست رکھیں. بات کرتے وقت بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے اکڑ کر بات کرتے ہیں, چلا کر بات کرتے ہیں, زوروں سے بات کرتے ہیں. ان کے اندر نرمی, لینت, قول لین کرنے کے لیے کہنا چاہیے. تو بچوں کو تعلیم ہو کہ آہستہ سے بات کریں, نرمی سے بات کریں, سافٹنس ہو, مٹھاس ہو بات کریں. لوگوں کو بلائیں تو انکل, آنٹی, چچا, پھوپھا, بھائی صاحب, یہ سب عادت ان کو ہونی چاہیے, ہے نا. اجی فلاں دے دیجیے. دکان میں جا کر بچے مانگتے ہیں, بچوں کی ایسی عادت بھی ہوتی ہے. یہ عادت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ ان کے اندر آواز کی پستی ہے اور نرم لب و لہجے میں بات کرنے کا عادی بنے. انہیں بتائیں کہ ان الانکر الاصوات لصوت الحمیر. بری آواز, اگر بہت آواز سے بات کرنا ہی کوئی حسن ہے تو گدھا سب سے زیادہ حسین جانور ہوتا ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ وہ چلاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سب سے بری آواز تو گدھے کی ہوتی ہے, اور بچوں کو ان سب چیزوں سے سمجھانا چاہیے. تو اس طرح سے حضرت لقمان کی نصیحت میں جو نکات ہمارے سامنے آئے, اس میں سے عقیدہ اور عمل, اس کے بعد دعوت, پھر اس کے بعد اخلاقیات. یہ مرحلے ہیں, یہ گویا سٹیجز ہیں جن سٹیجز میں بچوں کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے.
اس کے بعد ہم آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، پانچواں پہلو۔ چوتھا پہلو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کے ضمن میں بعض خصوصی واقعات کا ذکر کیا جس میں انبیاء بھی ہیں اور دیگر انبیاء کے علاوہ غیر انبیاء بھی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھی اچھی نصیحتیں کی اور بچوں کی تربیت پر توجہ دی۔ اس سے ہمارا خاندان مانتا ہے، بچے اچھے بنے تو ہمارا جی ٹھنڈا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور بچے اگر بگڑے ہوئے ہوں تو اس کے نتیجے میں بڑھاپے میں گویا ہمارے لیے سوہان روح ہوتے ہیں، ہماری جان کے لیے وہ کلفت اور عذاب کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت پر توجہ دینے کے لیے قرآن نے الگ الگ زاویے سے بیان کیا ہے۔ پانچواں زاویہ قرآن نے بتایا کہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، بچے خوش رہیں، بچے شاداب رہیں، بچے نیک بنے، صالح بنے، خدا کے دین کے علمبردار بنے۔ ہم تو بہرحال ہماری زندگی جوں توں کٹ گئی اور خدا کے دین کی راہ میں نہ ہم استقامت دکھا سکے، نہ اس معاملے میں آگے کوئی قربانی اور ایثار سے کام لے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو تو ایسا بنائے کہ ہمارے جیسا نہ بنائے بلکہ ہم سے آگے دین کے خادم بن سکے، یہ تمنا ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی دعائیں آپ دیکھیے، سورہ ابراہیم کے اندر یہ دعا آتی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ پروردگار اس شہر کو اچھا شہر بنا، امن والا شہر بنا، اور وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ، مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی اس بات سے بچا کہ ہم بت پرستی کریں، شرک کریں، اصنام کی پوجا کریں، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ گویا کہ بچوں کے لیے دعا، جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں ہدایت کی دعا، وہیں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور دعا حضرت ابراہیم ہی سے منقول ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں اپنے والد کے لیے بھی انہوں نے دعا کی ہے، اور آگے کی ایک اور دعا ہے جس میں انہوں نے اپنے بچوں کے خاطر بھی دعا کی ہے۔ ایسے بہت سی دعائیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ پروردگار ہم جو ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، مجھے اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، انہیں دیکھیں تو ہماری روح ٹھنڈی ہو جائے، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ پروردگار میری بیوی کو ایسے بنا، میرے بچے کو بھی ایسا بنا، اور میں ان سب سے زیادہ نیک بنوں، اس لیے کہ وجعلنا للمتقین اماما، ان متقی خاندان کا مجھے امام بنا۔ میری بیوی متقی، میرے بچے متقی، تو مجھے اس سے زیادہ متقی بننا چاہیے تاکہ میں گھر کے امام بننے کے قابل بنوں۔ یہ دعائیں بچوں کے حق میں کرتے رہنا چاہیے۔ آخر بات یہ ہے کہ بچوں میں سے لڑکیاں وہ بھی بڑی نعمت ہیں۔ بدقسمت یہ ہے کہ آج ہم لڑکیوں کے سلسلے میں ہمارا تصور غلط پایا جاتا ہے اور انہیں بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور عرب کے جو جاہلی معاشرے کے اندر جس طرح سے بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو زندہ تو دفن نہیں کرتے، پیدا ہونے سے پہلے انہیں مار دیا جاتا ہے، ابارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور کہنے کو تو مسلمان بھی ہیں، کہنے کو تو دیندار بھی ہوتے ہیں، کہنے کو تو بہت کچھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کا حال ہمیں معلوم ہے، اور بعض ہاسپٹلز ایسے ہیں ہمیں معلوم ہے جہاں بالخصوص مسلمان عورتیں جاتی ہیں اور ابارٹ کر دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اسکین کیا جاتا ہے، اور بچیوں کو بھی یا بچہ بھی ہو تو ابارٹ کرتے تھے تاکہ ان کا حساب ہوتا ہے سب ہماری پلاننگ کے بغیر یہ حمل ٹھہر گیا۔ گویا کہ یہ جان دینے والے، یہ زندگی دینے والے، ان کے منصوبے کے مطابق کائنات جیسے چلتی ہو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پلاننگ نہیں تھی، بچہ اچانک حمل ٹھہر گیا، تو وہ ابارٹ کر دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے ضمن میں یہ چھٹا پہلو بالخصوص یاد رکھنے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان ماؤں سے، ان باپ سے پوچھے گا جنہوں نے اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ قریش کے یا عرب کے پرانے جاہلوں سے پوچھے گا، یہ جتنے ابارٹ کرنے والی عورتیں ہیں اور جتنے ابارشن کرنے والے مرد ہیں ان سے بھی خدا تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا۔ اس لیے کہ بچہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے اور ایک زندگی، ایک جان ہے جس کے اندر گروتھ ہے، اپنے ہی بچوں کو کوئی آدمی گراتا ہے، اس پر صرف ہماری باتیں نہیں، آپ آج کے زمانے میں مغرب سے جو کتابیں آتی ہیں ان کے بھی حوالے سے آگے بتاؤں گا کس طرح سے ان چیزوں پر انہوں نے آہ کے ساتھ لکھا ہے کہ ابارشن امریکہ کی سوسائٹی میں عام ہو چکا ہے اور یہ انسانی جان کے احترام کے خلاف ہے، اور انسانی زندگی کو ڈسپوزیبل سمجھ لیا گیا، جب چاہیں آپ کنسیو کر لیں اور جب چاہیں آپ ڈسپوز کر دیں، گویا انسانی زندگی ڈسپوزیبل آپشن بن گئی ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے بہت افسوس کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے ہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوں یا 3 بہنوں کی جس نے سرپرستی کی، دونوں روایتیں ملتی ہیں، اور ان کی اچھی تعلیم کرے، ان کی اچھی تربیت سے آراستہ کرے، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں، اور اس کے بعد ان کی اچھی سے شادی کر دے، تو ایسا شخص جنت میں، اللہ کے ہاں جنت میں
ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی ہے. اللہ تعالیٰ پر لازم ہے، واجب ہے کہ ایسے باپ کو جس کے ہاں 3 لڑکیاں پیدا ہوں یا 3 بہنیں جس نے سرپرستی کر کے پالا پوسا اور ان کی شادی کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے لازم کر لیا اپنے اوپر کہ ان کو جنت دے گا. اور ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اگر کسی کے ہاں 2 لڑکیاں ہوں؟ تو آپ نے کہا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح سے رہیں گے. گویا کہ وہ باپ جس نے اپنے بچے کی تربیت 3 لڑکیوں کی تربیت کی یا 2 لڑکیوں کی تربیت کی، وہ اور میں جنت میں ایک ساتھ گویا پڑوسی ہوں گے. تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں کہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، دونوں ہمارے لیے باعث اجر ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے بالخصوص لڑکیوں کے سلسلے میں اس لیے کہا کہ عرب کی جاہلیت کے زمانے میں بھی اور آئندہ جدید جاہلیت میں بھی اگر لڑکیوں کو بوجھ تصور کیا جاتا ہے تو ان کے ایسے لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بالخصوص کہا کہ لڑکیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا اور انہیں اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنا چاہیے. اس طرح آج کے اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ قرآن خاندانی نظام میں بچوں کا مقام، بچوں کی اہمیت، بچوں کی تربیت اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے لیے دعائیں، ان سب پہلوؤں سے ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو سن کر اس سبق کو حاصل کر کے ہم از سے نو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ اور رویہ ہے اسے درست کریں، اس کی اصلاح کریں اور بچوں کو ہم نیک بنا سکیں تاکہ دنیا میں وہ صالح بن کر ابھریں اور آخرت میں ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری اولاد سے اللہ تعالیٰ ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.